اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات، موضوع دعوت، معاشرہ اور ہم، ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جنوری 2026۔ ایک مسلمان جب دعوت اقامت دین کا نیک اور مقدس ارادہ لے کر اٹھتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کرے۔ کیا وہ چھوٹتے ہی مخاطب کو پہلے اپنی ساری بات سنا دے اور پھر اسے اعتراضات کا موقع دے، یا مخاطب کو پہلے اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو بیان کرنے کی دعوت دے اور پھر ان کی روشنی میں اس سے تبادلہ خیالات کیا جائے؟ دعوت دین کے لیے نقطۂ آغاز معلوم کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے دعوت کا کام کرنے والا ہر شخص زندگی میں ایک بار یا چند بار نہیں بلکہ ایک دن میں کئی بار دوچار ہوتا ہے۔ جو لوگ مزدوروں اور کسانوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں وہی دقت محسوس کرتے ہیں جو علمی کام کرنے والوں کو پیش آتی ہے۔ دعوت کے کام اور ذمہ داری سے وابستہ ہر کارکن کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے اگرچہ کوئی لگا بندھا ضابطہ یا طریقہ تو طے نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس مسئلے کے حل کے لیے متعین قاعدہ کلیہ ہی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے متعلق چند بنیادی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ بعض حضرات کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ جذبہ ہی در حقیقت اس معاملے میں بہترین رہنما ہے۔ جب ایک شخص کے دل میں کسی نصب العین یا مقصد کے لیے سچی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بات کہنے کے طریقے اور راہیں خود بخود نکال لیتا ہے۔ یہ قدرت اور طاقت موجود ہے کہ وہ نئے طریقے ایجاد اور اختیار کرے اور اپنے عمل کے نتائج پر غور و فکر کر کے حسب ضرورت ان میں ترمیم و تبدیلی کرتا رہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کی آرزو جتنی شدید اور گہری ہوگی، راستے کی مشکلات اسی تناسب سے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اصل ضرورت دعوت کے طریقے معلوم کرنا نہیں بلکہ دین کے لیے سچی محبت اور لگن پیدا کرنا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دعوت کے طریقہ کار کا بہترین فیصلہ اسی شخص کا وجدان اور ذوق کر سکتا ہے جو خود یہ کام انجام دے رہا ہو۔ اس معاملے میں کسی لگے بندھے ضابطے یا طریقے کی پابندی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی کچھ کم قابل لحاظ نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کی حکمت سے واقف ہونا اور ان لوگوں کے طریقہ کار سے سبق لینا اس وجدان و ذوق کی رہنمائی کے لیے بہت مفید ہے جو اس سے پہلے یہ کام بہترین طریقے سے کر چکے ہیں۔ اس غرض کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کسی شخص یا گروہ کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ارد گرد کی پھیلی ہوئی وسیع دنیا میں آباد انسانوں پر ایک نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں ہر شخص مضطرب اور پریشان ہے۔ اگر ایک شخص معاشی حیثیت سے غیر مطمئن ہے تو دوسرا سیاسی اعتبار سے بے چین۔ اسی طرح اگر ایک فرد کی جسمانی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اس کی روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ الغرض دنیا میں ہر فرد کسی نہ کسی لحاظ سے پریشان نظر آتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ بڑے ملک اور بڑی قومیں تک اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ دنیا کی کئی اقوام غیر ملکی سامراج کے استبداد میں ہیں اور انہیں یہ فکر لاحق ہے کہ کسی طرح اس لعنت سے نجات حاصل کی جائے۔ دوسری طرف غالب قوتیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ان مظلوموں کو زیادہ سے زیادہ مدت تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جائے اور اس دوران جس قدر ممکن ہو ان کا خون نچوڑا جا سکے۔ کسی کو ملک گیری کی ہوس کھائے جا رہی ہے اور کسی کے سر پر ایک عالمگیر جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پھر یہ کشمکش صرف قوموں اور ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ ہر قوم کے اپنے اندر ایک زبردست ہیجان اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اگر ایک طبقے کے لوگ ایک طرز فکر اختیار کرتے ہیں تو اس سے عجیب و غریب نوعیت کی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اس کو بدل کر دوسری راہ پر چلتے ہیں تو دوسرے مسائل پریشان کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب معیشت کو آزاد کیا جائے تو اس سے ایک گروہ کے لیے ناجائز استحصال کا میدان ہموار ہو جاتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے اور طبقاتی تقسیم مارز وجود میں آتی ہے۔ اس کے برعکس جب پیدائش دولت اور تقسیم دولت کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے تو انسان کو ایک نہایت ہی جابرانہ نظام کی جکڑ بندیاں قبول کرنا پڑتی ہیں، جس میں نہ کسی شخص کو ضمیر کی آزادی حاصل ہوتی ہے، نہ اظہار رائے کی آزادی۔
وہ بیچارہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ نہ صرف حکومتی معاشی منصوبہ بندی کے تحت زندگی گزارے بلکہ اپنے جذبات و احساسات اور افکار و تصورات کو بھی ایک لگے بندے منصوبے کے مطابق ڈھال لے۔ یہ اضطراب انگیز کیفیات اور یہ پریشان کن حالات ہیں جن میں ہر فرد گزر رہا ہے اور انہیں وہ نہایت شدت سے محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ دعوت دین کا بڑی آسانی کے ساتھ نقطۂ آغاز بن سکتی ہیں۔ ان حالات میں اپنے مخاطب کو بغیر کسی دقت کے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ جس چیز پر وہ مضطرب ہے وہ اصل بگاڑ نہیں ہے بلکہ یہ بنیادی بگاڑ کا محض ایک رخ ہے۔ جب تک تم مجموعی خرابی کو اور اس کے بنیادی سبب کو نہ سمجھ لو، اس کے محض ایک جز یا چند اجزاء کو بدل دینے میں اول تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر کامیاب ہو بھی جاؤ تو اس سے اضطراب کے وجوہ ختم ہو جانے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس طریقے سے جب آدمی کا ذہن ایک مرتبہ عمومی مظاہر کے الجھاؤ سے نکل کر حقائق کا سرا تلاش کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے بآسانی اس بنیادی اصلاح کو سمجھنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملکی معاشی صورتحال سے ایک عام اضطراب ہر طرف برپا ہے۔ یہاں دولت کی تقسیم نہ صرف غیر مساوی ہے بلکہ غیر عادلانہ بھی۔ غریب اور متوسط طبقے اشیاء کی روز افزوں گرانی کی وجہ سے بری طرح پس رہے ہیں۔ ان کے برعکس ایک چھوٹا سا طبقہ ناجائز طریقوں سے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ امیر ہو رہا ہے۔ چونکہ اس طبقہ کو دولت بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل ہو رہی ہے، اس لیے وہ اسے نہایت بے پرواہی سے خرچ کرتا ہے۔ اس طبقے کے اس طرز عمل سے ملک میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے رجحان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس طرح یہاں بے راہ روی اور دھونس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ لوگ جب اس صورتحال کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ صرف معاشی مسئلہ نظر آتا ہے۔ ایک آدمی فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ اس صورتحال کو ہم معاشی پالیسی میں تبدیلی کر کے بدل سکتے ہیں۔ مثلاً اس معاملے میں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ منافعوں پر بڑھتی ہوئی شرح پر ٹیکس عائد کرنے سے اور اخراجات پر پابندی لگا دینے سے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ کیا حالات کا یہ صحیح تجزیہ ہے؟ اگر منافعوں پر ٹیکس کی شرح بڑھا دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وصول کرنے والے کارندے ایمانداری سے اس کو وصول کریں، اور ٹیکس ادا کرنے والے بغیر کسی ہیر پھیر کا طریقہ اختیار کیے پوری دیانتداری سے یہ ٹیکس دیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اس قدر زر مبادلہ نہیں ہے کہ ہم آزاد تجارت کی پالیسی پر عمل پیرا ہو سکیں، اور نہ آزاد تجارت کے نتائج بھگتنے کی ہم سکت ہی رکھتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ اپنی بیرونی تجارت کو محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں پر ریاستی غفلت یا محکمانہ پشت پناہی سے عنایات جاری ہیں ان کی یہ عنایات بند کر دی جائیں یا حکومت موضوع لوگوں کو منتخب کرے۔ اب ہمارے پاس اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ ارباب حکومت یا وہ دوسرے لوگ اس معاملے میں بڑی دیانتداری سے کام لیں گے؟ جہاں تک اخراجات پر پابندی عائد کرنے کا سوال ہے تو اس معاملے میں بھی خارج سے کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ اخراجات کی اگر ایک شکل کو ناجائز قرار دیں گے تو وہ فوراً انہیں دوسری شکل میں ڈھال لیں گے۔ ان گزارشات پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آئین و ضوابط کی تبدیلیاں خواہ بڑی اہم ہی صحیح، لیکن وہ اس وقت تک کوئی قابل قدر نتائج پیدا نہیں کر سکتی جب تک انسان کے زاویہ ہے فکر و نگاہ کو نہ بدلا جائے، اور یہ معاملہ معاشی نہیں بلکہ اخلاقی ہے، یا دوسرے الفاظ میں خارجی نہیں بلکہ داخلی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اخلاق کا وہ کون سا ضابطہ اختیار کریں جس سے صورتحال میں بامعنی تبدیلی پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے ایک تو اخلاق کی وہ شکل ہے جو مغربی قوموں میں نظر آتی ہے۔ اس اخلاق کو ہم مصلحت پرستانہ قومی اخلاق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جس طرز عمل میں ملک اور قوم کا فائدہ دکھائی دیا اسے ہی اخلاقی ضابطہ بنا لیا۔ اخلاق کی یہ قسم معروضی اقدار پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سیمابی اخلاق ہے جس کی قدریں خارجی حالات کے تبدیل ہونے سے ہر آن تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ممکن ہے اس اخلاق سے ایک گروہ، قوم یا ملک کو وقتی طور پر کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اس سے مجموعی طور پر قوم کی اخلاقی سطح بلند نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے وہ نام نہاد اخلاق پرست جو حریت اور شرف انسانیت کا پرچار کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، وہ جب ہندوستان پر قابض ہوئے تو یہاں خونریزی اور سفاکی برتنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو زیر دستوں کی آزادی کے دیوتا ثابت کرنے کے دعوے دار دکھائی دیے۔ وہ لوگ جو اخلاق انسانی کے اصولوں کی حفاظت اور پاسبانی کے دعوے دار تھے، انہوں نے استعماری عزائم کے ساتھ یہاں کے کروڑوں مظلوم بندگان خدا کو ہلاک و پامال کر ڈالا۔ اخلاق کی اس قسم کو کوئی انسان جسے انسانیت کا ذرا بھی پاس ہے قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔
وہ ہمیشہ ان اخلاقی اقدار کو تسلیم کرے گا جو آفاقی ہوں، جو من و تو کے ساتھ بدلتی نہ رہیں، جن کے پیچھے پوری نوع انسانی کی بلندی کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ آپ جب اس معاملے پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اخلاق اس وقت تک مارز وجود میں نہیں آ سکتا جب تک ایک انسان کائنات اور اس کے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کا صحیح تعین نہ کر لے۔ قرآن عظیم میں متعدد مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کی انفرادی، اجتماعی اور سماجی زندگی سے اضطراب اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب انسانوں کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ درست ہو۔ جب تک اس رشتے کو صحیح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک زندگی سے برائی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک عادت بد سے باز رہنے کی دعوت دی تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی نصیحت کی کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مٹ جانے سے ہی فسق و فجور کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قوم لوط نے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے پیغام لانے والا امین ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو لین دین میں دیانتداری کا سبق دینے سے پہلے اسے یہ ذہن نشین کرایا کہ تمہارا اپنے خالق و مالک سے تعلق درست ہونا چاہیے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی قسم کی بہت سی آیات ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں جن میں اس بنیادی حقیقت کی طرف نہایت واضح الفاظ میں رہنمائی کی گئی ہے کہ اس وقت تک اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی جب تک انسان ان نسبتوں کو درست نہ کرے جو اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان اور انسان اور اس کائنات کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں دعوت دین کے لیے جو فصیح و بلیغ تقریر ارشاد فرمائی وہ اس حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ اس تقریر کے دو حصے ہیں، ایک میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے خالق کے ساتھ تعلق کی نوعیت صحیح نہ تھی تو ہم میں کون کون سی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں خداوند تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تو پھر ہماری زندگی کے سارے گوشوں میں خواہ ان کا تعلق امور دنیا سے تھا یا امور آخرت سے ایک خوشگوار انقلاب آیا۔ انہوں نے فرمایا اے بادشاہ، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرتے، مردار کھاتے، برے کاموں کے مرتکب ہوتے، رشتے ناتے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتے تھے۔ ہماری اس بری حالت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم سب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی جو پرستش شروع کر رکھی تھی اس کو ترک کر دیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صداقت، امانت، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک، حرام باتوں اور قتل و خوریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور ہمیں بری باتوں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ خدائے واحد کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیا۔ ہم نے اس شخص کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے۔
یہ تقریر اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق درست نہ ہو تو اس سے نہ صرف اس کی روحانی زندگی میں بلکہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس تعلق کو درست کر دیا جائے تو اس سے پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامتی اور روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، بلکہ معاشرت میں حسن سلوک، تمدن میں توازن اور معیشت میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کرے تو کندن بن جائے، اور یہی وہ طرز فکر ہے جو دعوت کے طریقہ کار کو مؤثر اور باثمر بنا سکتا ہے۔